جیسے ہی اس سے تفتیش کی جاتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں افغان ہوں، یعنی کہ میں افغانستان سے آیا ہوا ہوں۔ اب یہ آج سے پیک ایکٹ لگ چکا ہے۔ تو ناظرین اب یہ حکومت کی طرف سے اقدامات دیکھیں تو یہ بہت اچھا اقدامات ہے۔ آیا کہ جو سالڈ پیک ایکٹ ہے، آیا کہ وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پرسنل دشمنی نکالنے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کیا ہے کہ اب اس کو بین کیا جا چکا ہے۔ اب اس پر جو بینز اور ریسٹرکشنز ہے اب اس کو ہٹانا چاہیے۔ کرکٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ انشا افریدی کو او ڈی آئی کا کیپٹن بنا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد عزیز۔ ناظرین پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت بڑی اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آج ان کی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جنوبی وزیرستان کی۔ ناظرین جنوبی وزیرستان میں آرمی کو ایک بندے پر شک تھا، تو جیسے ہی شک تھا تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے ان نے بتایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ افغان ہے اور اس پر ہمیں شک ہے، کیونکہ نہ اس کی جو حرکات تھی وہ ایسے تھی جس پر شک کیا جاتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مشکوک انسان ہو وہ۔ ناظرین تو جیسے ہی فوج اور دوسرے باقی تمام تر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لوگ چھاپا مارتے ہیں، تو ناظرین جیسے ہی اس شخص کے گھر پر جیسے ہی فوج چھاپا مارتی ہے تو وہاں سے اس کو وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ تو جیسے گرفتار کر کے لے کر آتی ہے تو اس سے تفتیش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس سے تفتیش کی جاتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں افغان ہوں، یعنی کہ میں افغانستان سے آیا ہوا ہوں، اور مجھے کہا جاتا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کرنا سب سے عظیم جہاد ہے۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ جتنے بھی زیادہ آپ پاکستانی فوجی کو شہید کرو گے تو آپ ان کو ایسے سمجھ لو کہ جیسے جہنم واصل کر رہے ہو، کیونکہ پاکستان میں انہیں فساد مچایا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ تمام تر تفصیلات بتاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کنسیپٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح افغانی جو باشندے ہوتے ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، کہ اب ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا میں افراتفری مچا رہے ہیں۔ زمانہ نعمت الله دی د پلارونو ساجان دی زما د ویش کالو ما دی زه کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم۔ ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو، حفظ مې کولو، نو ته دغه علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا ویل چې د پاکستان په سره جهاد روا دی، جهاد ورسره لویش کار به خوست کې سره راجمع سو، بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته را داخل شو۔ هغه ځای نه راغلو تقریبا د لالیجي ته برون ورته وایي دلته د طالبانو مرکز و، موږ کمانډر عمر حماس و دی د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو، ټریننګ د خودکشي لپاره دی 3 میاشتې ټریننګ و، دې کې ما یوه هفته وکړه، په دې کې موږ ته دا راښودل چې ګاډي به څنګه خودکش کې، په مورچه باندې به څنګه خودکش کې، په فوجیانو به څنګه خودکش کې، په داسې ډېرې مختلفې طریقې موږ ته راوښودلې۔ په دې کې زما 20 کسانو تقریبا، په دې کې داسې ما عمر ومیشته 20 کاله، 30 کاله، 22 کاله داسې عمر کسان وو۔ نو بیا ما یوه هفته ما دا ټریننګ وکړو، ما ته ذهن کې دا راوګرځېده، سوچ مې دا ویلی چې دا خو هلته دې اذان واورېدله، زه خپل افغان حفیظ یم، نو بیا مې دا ویلې چې دا خو پاکستان پوسټ دی، دا مسلمان دی، دې سره خو دا خودکشي دا حرام ہے۔ تو ناظرین یہی ہے کہ آپ لوگ کچھ عقل سے کام کر لیا کریں، کیونکہ وہ سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ ہمارے ملک کو تحفظ دے رہے ہیں۔ تو خدارہ میری کے پی کے اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے، ایسے کوئی بھی مشکوک لوگ ہیں تو ان کی دیکھ بھال کیا کریں، آیا کہ جو ان کی حرکات ہیں وہ عام روٹین کی طرح ہیں یا کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ اگر کچھ مشکوک لگیں تو سیکیورٹی فورسز کو بتایا کریں، آگے وہ ڈیل کریں گے ان کے ساتھ۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ پی کا ایکٹ اب اس پر صدر آصف علی زرداری نے سائن کر دیے ہیں۔ ناظرین اب پی کا ایکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو فیک نیوز پھیلائے گا، جو آفینسو کنٹینٹ پھیلائے گا، تو اس کو پولیس اور جو باقی تمام تر سیکیورٹی فورسز ہیں اس کو پکڑیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے بھلا یہ فیک نیوز کیوں پھیلائی ہے۔ تو وہ اس کا اگر جواب نہیں دے پائے گا، اگر اس کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوگی، پولیس اس کو پکڑے گی اور پھر اس کو 3 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پی کا ایکٹ لگ رہا ہے، تو یہاں پر صدر آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے اب سائن کر دیے ہیں۔ اب یہ آج سے پی کا ایکٹ لگ چکا ہے۔ اب جو بھی کوئی بھی سوشل میڈیا پر فیک نیوز یا پھر کوئی پراپیگنڈا چلائے گا تو اس کو پولیس یا سیکیورٹی فورس کی طرف سے پکڑا جائے گا اور اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اگر اس کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہوگی یا اس کے پاس کوئی سالڈ وجہ نہیں ہوگی اور پھر اس کو پکڑ کر 3 سال جیل کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو ناظرین اب یہ حکومت کی طرف سے اقدامات دیکھیں تو یہ بہت اچھا اقدامات ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی شہرت پہلے خراب ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی میرے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا، کسی آپ کے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن اب جو کوئی بھی بنائے گا ویڈیو ہمارے خلاف تو اس کو جواب دینا ہوگا، آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے
اور کیوں کر وہ ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ احتیاط بھی کرنی ہوگی آیا کہ جو سالڈ پی کا ایکٹ ہے آیا کہ وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پرسنل دشمنی نکالنے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایک سپیچ کیا جس میں انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کیا ہے کہ اب اس کو بین کیا جا چکا ہے، اب اس پر جو بینز اور ریسٹرکشنز ہے اب اس کو ہٹانا چاہیے، کیونکہ جو پشتون ہوتے ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی موومنٹ کا نام بھی یہی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ، یعنی کہ یہ پشتون کی بقا کے لیے موومنٹ بنائی گئی ہے۔ تو ریسنٹلی حکومت اور فورسز کی جانب سے اس پر پابندیاں لگائی گئی تھی کہ یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی نے کہا ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے اب اس پر جو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں اس کو اب ختم کرنا چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کا یہ بہت بڑا اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ جو پشتون ہوتے ہیں وہ اپنی جو تحفظ موومنٹ چلا رہے ہیں وہ اپنی بقا کے لیے چلا رہے ہیں، نہ کہ فساد اور انتشار پھیلانے کے لیے۔ تو ناظرین کرکٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو او ڈی آئی کا کیپٹن بنا دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، شاہین شاہ افریدی کو پاکستانی او ڈی آئی کرکٹ کا کپتان بنا دیا گیا ہے۔ شاہین شاہ افریدی جو ہیں 32ویں کپتان ہیں او ڈی آئی کے۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو کپتان تھا وہ تھا محمد رضوان، اب محمد رضوان کو ہٹا دیا گیا ہے اور شاہین شاہ افریدی کو بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیا شاہین شاہ افریدی ہماری امیدوں پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں اتر پائیں گے۔ تو مزید آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک محمد حسیب فریاد، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔